وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ایسا دل تو ایسے ہو جاتا ہے کہ دل رہنے کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں سکتا، ذہن رہنے کے باوجود بھی سوچ نہیں رکھ سکتا، کان رکھنے کے باوجود بھی وہ سن نہیں سکتا. ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو لوگ آخرت سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، ایسے لوگ تو کسی بھی طرح پنڈال میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن جس کو دنیا سے محبت ہے، جو صرف دیکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں، جو میسیج ایک دوسرے کو دینا چاہتے ہیں، وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو ماحول بنائے جا رہے ہیں، یہ آخرت سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو صرف اور صرف دنیا سے محبت کرتے ہیں. دنیا سے محبت میں آج نہ ماں بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال کیا جاتا ہے، نہ اس کی عزت کا خیال کیا جاتا ہے، نہ اس کے چہرے اور صورت کے خیال کیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہماری جماعت اور ہمارے سماج کے لوگوں کی اگر ایسی حالت ہو جائے گی تو پھر بتاؤ کہ مسلم سماج کی لڑکیاں کیا کرنے پر مجبور ہو جائے گی، یہ تم سمجھو تم جانو. نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا پروگرام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ کیسے لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دے رہے ہیں، حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی یہ فنا ہو جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے. میرے جوان ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اگر میرا پیغام تمہارے کانوں تک پہنچنا ہے تو یہ بات یہاں سے نوٹ کر کے جانا. تمہارے کوئی بھی میں آج یہ پہلی بار میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، ارے جس دنیا سے تم اتنی محبت کرتے ہو، سن لو اس دنیا کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے اگر کوئی آدمی دو رکعت سنت پڑھتا ہے، اللہ کی قسم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت کا مقابلہ بھی پورے دنیا کی ساری چیزیں مل کر بھی نہیں کر سکتی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جو آدمی فجر کے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے اگر 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، اگر فجر سے پہلے کوئی آدمی اہتمام کے ساتھ سنت پڑھتا ہے تو یہ 2 رکعت سنت پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا تو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کھیل تماشا ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن وہ ما فیہا کیا ہے؟ وہ ما فیہا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جیسی بھی چیز ہو، چاہے جس چیز سے بھی آپ کی محبت ہو، دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سنت کا مقابلہ بھی پوری دنیا کی چیز مل کر نہیں کر سکتی ہے. اب بتاؤ، جس دنیا سے تم محبت کرتے ہو، اس دنیا کی استھتی ایسی ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں جا رہے ہیں اور بازار میں جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے. میرے ساتھیوں، ذرا یہ پیغام غور سے سننا، ذرا یہ میسیج غور سے سننا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ جس کی وزن 4 یا 5 kg ہوگی، چنانچہ ایسے بکری کے مرے ہوئے بچے جس کی وزن 4-5 kg ہو اور اس بکری کے بچے کا کان بھی کٹا ہوا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں صحابہ کرام کو کہتے ہیں، اے صحابہ بتلاؤ کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو صرف ماتر 1 روپیہ میں خریدے گا؟ کون ہے تم میں سے وہ کون ایسا ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو صرف ماتر 1 روپیہ میں خریدے گا؟ کسی کے طرف سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی یہ تو مرا ہوا ہے، اسے
تو فری آف کاسٹ کوئی نہیں خریدے گا، اسے تو منگنی میں کوئی نہیں خریدے گا، اسے تو بغیر پیسہ کے کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تو فری میں بھی لینے کے لائق نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، اے میرے رب کے حبیب، یہ تو فری میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، آپ اس کو مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 روپیے میں کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ تم میں سے کون ایسا انسان ہے جو ماتر 1 روپیہ میں اس بکری کے مرے ہوئے 5 kg بچے کے وزن والے جانور کو خریدے گا؟ آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی اسے تو کوئی فری میں نہیں خرید سکتا ہے، آپ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، آپ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، فری میں نہیں لے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ بتلاؤ کیا خرابی اس کے اندر ہے کہ تم فری میں بھی لینا پسند نہیں کرو گے؟ چنانچہ آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ تو مرا ہوا ہے، اور مرا ہوا حرام جانور ہوتا ہے، مرا ہوا کو کھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، مرا ہوا کو پھینک دینے کے لائق ہوتا ہے، اور اس بکری کے بچے کے کان بھی چیرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ تو کوئی قیمت بھی نہیں لے سکتا ہے، اور اس کو آپ قیمت بیچنا چاہتے ہیں، فری کوئی نہیں لے سکتا، قیمت میں کون لے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ جس طرح تمہارے سامنے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے سامنے بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی قیمت 1 روپیہ کے برابر بھی نہیں ہے، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی بھی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح بکری کے مرے ہوئے بچے کی کوئی حیثیت تمہارے نظر میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں بکری کے مرے ہوئے بچے کے مانند بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اب بتاؤ دنیا سے محبت کرنے والوں، بتاؤ جس دنیا سے آپ اتنی محبت کرتے ہو اس دنیا کی حیثیت بکری کے مرے ہوئے بچے کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ آج لوگ مکان پر مکان بناتے چلے جا رہے ہیں، بلڈنگ پر بلڈنگ بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا مکان، دیکھو یہ میرا، دیکھو یہ میرا، دیکھو چاہے عمل جیسا بھی ہو، لیکن وہ ایک دوسرے کے مکان پر فخر کرتے ہیں۔ جبکہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر جان اس کے طرف سے ان سوئی سے اگر پرواز ہو جائے تو وہ بیوی جس سے آپ دنیا میں رہ کر محبت کرتے ہیں، آپ کے لاش کو 2 دن بھی رکھنا وہ گوارا نہیں کرتی ہے۔ آپ کے بچے جس کے لیے آپ آخرت برباد کر رہے ہیں، وہ بچے بھی آپ کے لاش کو 2 دن رکھنا برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ جس دنیا کی یہ حیثیت ہے تو پھر ایک مسلمان آدمی، ایک ایماندار آدمی، ایک وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہ کیسے سب کچھ اپنا اسی دنیا میں سمجھ لے گا؟ لوگ سمجھتا ہے کہ چلو میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اور پھر اس کے بعد میں مرنے کے بعد کون کیا جانتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے، بس لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ، اور قرآن تو بآبانی دوہل اعلان کر رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس دنیا کے مقابلے میں آخرت باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت تو صرف دنیا میں آئے گی، آخرت میں انسانوں کو موت نہیں دیا جائے گا، کیونکہ موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے، لوگوں کو یقین ہوگا کہ چلو ہم چل کر راکھ ہو جائیں گے، اور جنتی کچھ اور سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کے شکل میں لا کر پوچھا جائے گا جہنمیوں سے، جہنمیوں بتاؤ یہ کیا ہے موت؟ جنتیوں سے پوچھا جائے گا یہ کیا موت؟ موت کو ان کے نظروں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ باقی رہنے والی تو وہ زندگی ہے۔ اس دنیا سے محبت تو نبیوں نے بھی نہیں کیا، اچھے لوگوں نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ خود اگر دنیا سے محبت کے معاملے میں اگر صحابہ ہوتے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی زندگی کو ذرا ایک بار ضرور
लीजिएगा। अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते तो कम से कम सुन जरूर लीजिएगा कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की जिंदगी कैसे गुजर रही थी। और खुद सहाबाए किराम की कितनी मिसालें मैं आपके सामने बयान करूं। खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को एक बार देख जाइए। अगर आप चाहते तो आपके लिए बेहतरीन बिस्तरे का इंतजाम कर दिया जाता, बेहतरीन सवारी आपके लिए लाकर रख दिया जाता, लेकिन आपका अमल ऐसा है, आपका मामूल ऐसा है कि आप खुरदुरे बिस्तरे पर सोते हैं और ऐसे बिस्तरे पर सोते हैं कि रात के तिहाई हिस्से में आपकी आंखें खुल जाती है, आप वुजू बनाते हैं, मिसवाक करते हैं और अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, दुआ करने लगते हैं, अपने लिए दुआ करते, तमाम मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, अपनी उम्मत के लोगों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रातों में क़याम करते हैं। दुनिया से बहुत सारे लोग को मिसाल देते हैं कि अल्लाह के नबी ने दुआ कही है, अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाया है, जिसमें अल्लाह के नबी कह रहे थे रब्बना आतिना फिद दुनिया। देखिए मौलवी साहब, पहले दुनिया है ना, पहले दुनिया का लफ्ज है, लोग मिसाल देता है। अरे अल्लाह के नबी ने अगर दुनिया के मुतालबा करने का हुक्म दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया से तुम्हारी मोहब्बत इतनी हो जाए कि आखिरत का ख्याल ही तुम्हारे ज़हन और दिमाग से निकल जाए। तुम सुद और बेअद जैसी रिश्वत जैसी लानती चीजें तुम्हारी जिंदगी का शेवा बन जाए। मैं नहीं समझता कि आपके इलाके के मुसलमान ऐसे हो जाएंगे जो दीनी मामलात के लिए कभी बेदार समझे जाते थे। हम लोग मधुबनी मदरसा इस्लामिया में मिसालें देते हैं कि कटिहार का जो इलाका है, पूर्णिया का जो इलाका है और फिर अररिया का जो इलाका है, जो किशनगंज का इलाका है, ये तो हमारे मुस्लिम भाइयों का इलाका है, ये तो हमारे जमात के लोगों का इलाका है। अगर मैं दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोगों की हालत अगर इस तरह से देखूं तो फिर बताओ कि मैं तुम्हारे सामने हक बात न पहुंचाऊं तो क्या पहुंचाऊं, क्या पहुंचाऊं। अल्लाह के नबी ने दुनिया के मुतालबा करने का हुक्म तो जरूर दिया, लेकिन आपके लिए आखिरत की जिंदगी भी रोशन और ताबनाक है। आखिरत की आप इतनी फिक्र कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत आप आखिरत से कर रहे हैं कि रात के तिहाई हिस्से में आप उठते हैं और उठने के बाद आप वुजू बनाते हैं, मिसवाक करते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं, इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में भरम आ जाता है, आपके पाँव फट जाते हैं और सहाबाए किराम की आंखों में आंसू आ जाता है। सहाबाए किराम कहने लगते हैं कि अल्लाह के नबी अगर आप मुझको कहें तो मैं अल्लाह के नबी आपके पाँव में भरम आ जाता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी अगली और पिछली सारी खताओं को माफ कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी सारी गलतियों को माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी आप रातों में अल्लाह तबारक व तआला के सामने इतनी गिरियोजारी करते हैं, इतना रोते हैं, इतना गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह के नबी अगर आपकी गलतियां माफ है तो इतना कुछ करने की क्या जरूरत है। अल्लाह के नबी कहते हैं सहाबा सुन लो, मैं इतनी इबादत इसलिए करता हूँ, रातों में क़याम इतना लंबा मैं इसलिए करता हूँ, अफला अकूना अब्दन शकूरा, सहाबा मैं अपने रब के शुक्रगुजारी के लिए मैं ऐसा करता हूँ ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मैं रब का शुक्रिया अदा करूँ कि उसने मेरे अगले और पिछली सारी गलतियों को माफ फरमा दिया है। ये मामला था प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आज हम अपनी जिंदगी पर जरा नजर दोहराएं तो पता चलता है कि हम क्या आखिरत के वैसे ही फिक्र करने वाले हैं जिस तरह से प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके शहदाई और आपके फिदाइयों ने आखिरत से और अल्लाह से जितनी मोहब्बत की है, क्या मैं वैसी ही मोहब्बत करने वाला हूँ? तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा वाकई मैंने सिर्फ अपना नाम मुसलमानों जैसा रखकर, मैंने मुसलमान समाज और माशरे में पैदा होकर सिर्फ मैंने अपना फॉर्मेलिटी निभाया है, मैंने मोहम्मद को अपना नबी मानकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कज़ादाई करने की कोशिश की और कुछ नहीं इसके अलावा। अगर वाकई आपके अंदर आखिरत की फिक्र होती तो आपसे पूछ दिया जाए कि फजर की नमाज में कितने लोग जमात के साथ नमाज पढ़ते होंगे। मैं समझता हूं कि उसमें बहुत गिने चुने लोग होंगे, हर इलाके की यही हालत है। लेकिन आप अंदाजा कीजिए
پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بتایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، حضرت عائشہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیوی ہے، بہت محبت حضرت عائشہ سے کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے حضرت خدیجہ سے محبت نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کی محبت ساری بیویوں کے ساتھ ویسی تھی۔ خدیجہ سے جو بھی محبت تھی وہ عائشہ کے ساتھ نہیں تھی، اور جس طرح کی محبت آپ کے عائشہ کے ساتھ تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روم میں جھاڑو دے رہی ہے، صاف ستھرے کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ سوچتی ہے کہ میرے حبیب اس طرح کے کھردرے بسترے پہ کیسے سوتے ہیں، کیسے نیند آتی ہے اللہ کے نبی کو۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے من میں یہ بات آتی ہے کہ ذرا سو کر دیکھا جائے۔ حضرت عائشہ اس بیڈ شیٹ پر سوتی ہے، اور سونے کی وجہ سے حضرت عائشہ کے بدن میں وہ کھجور کی چٹائی والی لکڑیاں گرنا شروع کر دیتی۔ چنانچہ حضرت عائشہ اس بیڈ شیٹ کو اٹھاتی ہے، اور اٹھانے کے بعد اس کو دو تہہ کرتی ہے، اور دو تہہ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے بسترے پر بچھا دیتی ہے، بسترے پہ بچھا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، اللہ کے نبی جب رات میں اپنے بستر پہ آتے تھے، ایک سنت اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جب اپنے بستر پر آتے تھے تو اپنے تہبند کے کوڑ سے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرتے تھے، 3 بار جھاڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا کرنا سنت بھی ہے، اور بہت سارے خطرات سے انسان محفوظ بھی رہتا ہے، بہت سارا۔ ابھی کچھ دن پہلے، غالباً 1 سال پہلے جب سیلاب آیا تھا ہم لوگوں کے علاقے میں، تو نیپال کا ایک واقعہ سامنے آیا کہ اس سیلاب ہی کے موسم میں ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے، شب زفاف کا معاملہ ہے، اسی رات اس لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے لوگوں کی، بیوی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، وہ نوجوان لڑکا مرا پڑا ہے۔ جب اس کے بسترے کو جھاڑا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایک زہریلا سانپ اس کے بیڈ کے پھاٹ کے اندر پھنسا ہوا تھا، جس نے اس لڑکا کو ڈنک مار دیا۔ بہت سارے خطرات سے بھی ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا معمول تھا، اللہ کے نبی جب بستر پر جاتے تھے تو آپ اپنے تہبند کے کوڑ سے، تہبند نہیں ہے، گمچھا تو ہے نا، رومال تو ہے نا، کچھ نہیں ہے، ہاتھ سے ہی صاف کر دیجئے، کم سے کم ایک سنت بھی ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ حفاظت میں بھی آ جائے گا۔ اللہ کے نبی جیسے ہی سوتے، سونے کے بعد آپ کو آنکھ لگ جاتی ہے، آپ سو جاتے۔ معمول تھا کہ رات میں اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس رات جس رات عائشہ نے آپ کے بیڈ شیٹ کو دو تہہ کیا، آپ کی آنکھ نہ کھل سکی، آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، یہاں تک کہ بلال آذان دینے لگتے ہیں، اور آذان کے کلمہ میں گانا شروع کرتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے انسانوں، اے سونے والے تم سو رہے ہو، حالانکہ سونے سے کہیں زیادہ بہتر نماز پڑھنا ہے، تم نماز پڑھ لو۔ یہ کلمات ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں بھی، آپ کے مسجد میں بھی، آپ کے مؤذن صبح کو کہتے ہوں گے الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والوں تم سو رہے ہو، حالانکہ سونے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھا جائے۔ بتاؤ اللہ کے اس کلمات پر دنیا سے محبت کرنے والوں کی آنکھ بھی نہیں کھلتی ہے، لیکن جو آخرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی 2 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر نماز سے عین وقت میں اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں، عائشہ ادھر آؤ۔ حضرت عائشہ آتی ہے، حضور بتلائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ تم نے آخر وہ اس کا کون سا کام کر دیا ہے کہ آج میری آنکھ نہیں کھل سکی؟ میں تو ہمیشہ سوتا تھا، اور اس کے بعد 2 تہائی رات میں اب میں جگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں عبادت کیا کرتا تھا، آخر آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ آج میری آنکھ نہیں کھل سکی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کے بستر میں کچھ تو نہیں کیا، لیکن اتنا میں نے ضرور کیا تھا کہ آپ کے وہ بیڈ شیٹ جو پتلے تھے، میں نے اس پر سو کر دیکھا، اور
سو کر دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ میرے حبیب کو اس بستر پر نیند کیسے آتی ہے، میں نے جھاڑ کر اسی پیٹ کو دو تہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ میرے لیے ایسا نہ کیا کرو، مالی ولی دنیا، اے عائشہ میرے لیے ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ تو ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میں دنیا میں کیا کروں یا دنیا سے میرا کیا لینا دینا، میں دنیا کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں۔ جب آپ کروٹ بدلتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی آپ اتنے خوبصورت، آپ کا اتنا چہرہ خوبصورت کہ آج تک کسی ماں نے ویسا بچہ نہیں جنا، آج تک کسی ماں نے ویسا بچہ نہیں جنا۔ آپ کے بدن مبارک سے نکلنے والے پسینے کو لوگ خوشبو کے طور پر استعمال کرنے کے لیے شیشیوں میں بند کر لیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی آج میں نے آپ کے بستر کو دیکھا اور اس چٹائی کے اکھڑے ہوئے نشانات کو آپ کے پشت پر دیکھے، دیکھنے کے بعد میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے عمدہ بستر کا انتظام کر دیتا ہوں، میں آپ کے لیے بہترین توسط منگوا دیتا ہوں، میں آپ کے لیے بہترین گدے دار بسترے لگوا دیتا ہوں، میں آپ کے لیے تکیہ لگوا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود مالی ولی دنیا، عبداللہ ابن مسعود میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، بلکہ میں دنیا میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کچھ دیر رکتا ہے، اور رکنے کے بعد پھر اس مسافر آدمی کو وہاں سے چل دینا ہوتا ہے۔ بتاؤ کوئی آدمی اگر دنیا کو ہی اپنا مسکن سمجھ لے تو پھر اس کی مقدر کا کیا کہنا، اس کی قسمت کو کیا آپ کہیں گے؟ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یاد رکھو آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کی تیاری کیجیے، اس زندگی کی آپ تیاری کیجیے، اور ایسے تیاری نہیں آپ کر پائیں گے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، اس طرح کی تیاریاں نہیں ہوتی۔ بازار اس طرح کی تیاریاں، آخرت سے محبت کرنے والے لوگ بڑا لرزے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ہمارے نیک بندوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، دایاں پلٹا تو یا اللہ، بایاں پلٹا تو یا اللہ، کروٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزر رہی ہے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کی طرف اگر اشارہ کریں تو ہمارے علماء کرام سمجھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی جو حالت ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس آخرت کی آپ تیاری کیجیے، مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر آپ کامیاب ہوں گے تو ہی آپ کامیاب ہیں، ورنہ دنیا میں کسی کو پیسے دیکھ کر کامیاب مت سمجھنا، دنیا میں آپ کسی کی بلڈنگ کو دیکھ کر اسے کامیاب مت سمجھنا۔ اللہ بھی کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا میں کامیاب چاہے تم جس کو بھی سمجھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ لوگ کامیاب ہیں جس کو اللہ کامیاب کر دے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کے عذاب سے بچا دیے جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اللہ اپنے فضل سے جس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دے، فَقَدْ فَازَ، سمجھو وہ سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ سب سے کامیاب لوگ وہی ہوں گے جس کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، جس کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے بہت پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر انسان چھوٹی موٹی چیزوں پر اگر خیال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ میں بہت ساری چیزوں کو اگر بیان کروں گا تو کم سے کم 1.5 گھنٹے لگ جائے
جائیں گے. میرا وقت بھی بہت محدود ہوگا میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اشارہ کرتا چلوں کہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خیال کرے تو جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. وضو تو آپ میں سے سب بناتے ہوں گے، اکثر لوگ بناتے ہیں. اگر 5 وقت میں نہیں بناتے ہوں گے تو کم سے کم جمعہ کو تو ضرور بنا لیتے ہوں گے، اور اگر جمعہ کو بھی نہیں بناتے ہوں گے تو پھر عید میں بھی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ اللہ کو معلوم. عید میں بنانے والے تو ہوں گے بہت سارے لوگ، تو بغیر وضو کے ہی عید میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر نہیں تو پھر میت میں جاتے تو وضو تو بنانا پڑتا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی بہترین انداز میں وضو کرے، بہتر یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے جیسے وضو کیا ویسا وضو اگر آپ کریں گے تو یہ سب سے بہتر وضو ہے، تو یہ سب سے بہتر وضو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے بہترین طریقہ سے وضو کیا سنت کے مطابق، اور وضو کرنے کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ورنہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ضعیف ہے روایت اپنے صحت کے اعتبار سے، وہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ مشہور ہے لیکن ترمذی شریف کی روایت ہے، علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے. ورنہ سب سے زیادہ جو صحیح دعا ہے وہ یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو بنا کر اگر اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، تو جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ایک وضو اچھی طرح سے بنا کر اور اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. آذان تو آپ سنتے ہوں گے، آذان کا جواب دینا یہ سنت ہے. آذان میں جواب دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اذا قال المؤذن مثل الیقول، جب مؤذن آذان کہے تو تم بھی ویسے ہی کہو. اذا قال المؤذن اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے فقولوا اللہ اکبر، تم بھی اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ، تم بھی أشهد أن لا إله إلا الله کہو. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، جب مؤذن أشهد أن محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی أشهد أن محمد رسول اللہ کہو. لیکن یہاں پر تو ہمارے کچھ بھائی بجائے اس کے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، وہ محمد کا نام آنے کے ساتھ ہی اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگانا شروع کر، وہ سمجھتے سنت ادا ہو گیا، وہ سمجھتے سنت ادا ہو گیا. اگر مؤذن نے جیسا کہا ویسا آپ کہے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جب مؤذن آذان دے دیا اور تم نے جواب دے دیا ثم صلوا علیہا، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو. آذان کے بعد پر لوگ پہلے ہی پڑھ لیتے اور کہتے ہیں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ محب میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ارے وہ درود پڑھتا کم ہے، چڑھاتا ہم کو زیادہ ہے. وہ ہمیں جلانے کے لیے ایسا کرتا ہے، ورنہ ان کی نظر میں بھی سب سے پہلے درود پڑھنا صحیح نہیں. بسم اللہ کر کے بلال نے آذان دیا ہے، عبداللہ ابن مکتوم نے آذان دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آذان کے بعد ثم صلوا علیہ، میرے اوپر درود پڑھو اور پھر اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. دعا وہی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، مدرسے کے سارے بچے بھی جان کر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اس میں کچھ اور اضافے ہیں، وہ ساری چیزیں نہیں پڑھنی ہیں. اگر ایسا کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہلت لہ شفاء یوم القیامہ، ایسے لوگوں کو اگر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے تک پہنچا چکا ہوگا اور محمد رسول اللہ کی اگر سفارش کی ضرورت پڑے گی تو محمد آذان کے جواب دینے والے اور اس کے بعد درود پڑھنے والے اور اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرنے والوں کے لیے میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا. کتنا آسان معاملہ ہے. یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میری پردہ نشین خواتین، میرے نوجوان ساتھیوں، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. میں نے بتا دیا اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اگر تم دنیا چاہتے ہی ہو تو تم 2 بات مان لو، دنیا بھی مل جائے گا، آخرت بھی اللہ تمہیں عطا کر دے گا. بس یہ 2 بات کہہ کے بات ختم. اللہ کے نبی نے فرمایا
حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھ کو دو کام ایسا کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر اگر میں عمل کروں تو دنیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دے اور دنیا کے جو لوگ ہیں یہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت سہل بن سعد نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی آپ کام ایسا بتلائیے جس پر میں اگر عمل کروں تو پھر میرے لیے اللہ بھی محبت کرنا مجھ سے شروع کر دے اور دنیا کے لوگ بھی مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا حُبُّكَ اللَّهِ، اے سہل بن سعد سعدی سن لو، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ اور یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت سہل بن سعد کو فرمایا اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا حُبُّكَ اللَّهِ، اے سعد دنیا سے محبت کرنا تم کم کر دو، ترک کر دو، چھوڑ دو، حُبُّكَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر تم دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دو تو اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَازْهَدْ فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اگر تم اس سے بے پرواہ ہو جاؤ تو حُبُّكَ النَّاسِ، تو اللہ کے علاوہ یہ لوگ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کی تیاری کیجئے کیونکہ اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی، اور یہ بات صرف قرآن کی بات نہیں،